یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن یعنی 21 اکتوبر پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس معلومات کے دو اہم ذرائع ہیں، ایک تو اردو ویکیپیڈیا، دوسرا انگریزی ویکیپیڈیا کا صفحہ جو اس تاریخ سے جڑے واقعات بتاتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مقصد ہے کہ بھی اس ایک دن میں جھانک کر دیکھیں کہ وقت اور دنیا کے مختلف حصوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور یہ واقعات کیا پتہ آپس میں کیسے جڑے ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کی تاریخ میں کیا کہانیاں ہیں۔ بالکل، کسی ایک تاریخ کو پکڑ کر ماضی میں جھانکنا یہ واقعی ایک دلچسپ مشق ہوتی ہے نا؟ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف آپ کہیں کہ بڑی بڑی جنگوں یا بادشاہوں کی کہانی نہیں ہے، صحیح، بلکہ ہر دن چھوٹے بڑے واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو دنیا پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ بالکل آج ہم 21 اکتوبر کے آئینے میں اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں صدیوں پہلے سے۔ ایک بہت مشہور واقعہ جو اردو ویکیپیڈیا میں بھی ہے وہ 1492 کا ہے۔ کولمبس۔ جی، کرسٹوفر کولمبس کا امریکہ پہنچنا۔ اب ظاہر ہے اس دریافت کے معنی، اس کے اثرات، ان پر تو بہت بات ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ خاص طور پر جب ہم سوچتے ہیں کہ وہاں تو پہلے سے تہذیبیں موجود تھیں۔ جی ہاں، یہ ایک آپ کہیں کہ کافی پیچیدہ تاریخی لمحہ ہے، اور اسی دور کے آس پاس دنیا کے دوسرے کونے میں بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے 1600 میں جاپان میں سیگے گہارا کی جنگ ہوئی۔ سیگے گہارا۔ جی، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، اس نے جاپان میں آپ سوچے 2.5 صدیوں تک امن قائم کرنے والے توکوگاوا شوگنیٹ کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو یہ تو بہت بڑا موڑ تھا جاپان کی تاریخ میں۔ بالکل، اور اس سے بھی تھوڑا پہلے 1520 میں ایک پرتگالی مہم جو تھے جواؤ آلوارس فگوندیز، جی، وہ شمالی امریکہ کے قریب کچھ جزائر پر پہنچے جنہیں آج سینٹ پیئر اور میکلون کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہی ہیں ایک ہی وقت میں دنیا کے الگ الگ حصوں میں نئی زمینیں دریافت ہو رہی تھیں اور طاقت کے توازن بھی بدل رہے تھے۔ بالکل، اور یہ طاقت کی کشمکش یہ فوجی تاریخ میں بھی 21 اکتوبر کو بہت نظر آتی ہے۔ 1805 میں وہ مشہور زمانہ ٹریفلگر کی جنگ۔ ہاں، ٹریفلگر، یہ نیپولین کی جنگوں کا ایک آپ کہیں گے انتہائی اہم بحری معرکہ تھا۔ جی، اس میں برطانوی بحریہ نے ایڈمرل نیلسن کی قیادت میں فرانس اور اسپین کے متحدہ بیڑے کو شکست دی۔ بہت بڑی فتح تھی برطانیہ کے لیے۔ جی ہاں، اس جیت نے نہ صرف نیپولین کے برطانیہ پر حملے کے منصوبے کو ناکام بنایا بلکہ اگلے 100 سال کے لیے سمندروں پر برطانوی راج کی بنیاد بھی رکھی۔ ہاں، لیکن اس فتح کی قیمت بھی بھاری تھی کیونکہ ایڈمرل نیلسن خود اسی جنگ میں مارے گئے۔ یہ تو ہے۔ اور یہ تاریخ دوسرے فوجی واقعات سے بھی جڑی ہے، جیسے 1861 میں امریکی خانہ جنگی سول وار۔ جی، اس کے دوران بالز بلف کی جنگ ہوئی ورجینیا میں۔ اچھا، پھر 1912 میں پہلی بلقان جنگ کے دوران یونانی بحریہ نے بحرۂ ایجین کے اہم جزیرے لیمنوس پر قبضہ مکمل کیا۔ تو یہ تاریخ مختلف علاقوں میں فوجی حکمت عملی اور کنٹرول کی جنگوں کا حصہ رہی ہے بالکل۔ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران تو یہ تاریخ کئی اہم واقعات کی گواہ ہے۔ 1944 میں اتحادی افواج نے ایک لمبی اور مشکل لڑائی کے بعد جرمنی کے شہر آخن پر قبضہ کیا۔ آخن؟ ہاں، یہ پہلا بڑا جرمن شہر تھا جو اتحادیوں کے ہاتھ آیا تھا۔ مغربی محاذ پر یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ بالکل، اور اسی دن 1944 میں ہی بحر الکاہل میں جنگ ایک نئے اور آپ کہیں کہ خوفناک مرحلے میں داخل ہوئی۔ وہ کیسے؟ لیٹے گلف کی لڑائی کے دوران جاپانیوں نے پہلا منظم کامیکازی حملہ کیا۔ کامیکازی؟ جی، جس میں ایک پائلٹ نے جان بوجھ کر اپنا طیارہ آسٹریلیوی بحری جہاز HMS آسٹریلیا سے ٹکرا دیا۔ اللہ! یہ جنگی حربہ بعد میں بہت تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگوں کی بات ہوئی ہے تو کچھ انتہائی افسوسناک واقعات بھی اس تاریخ سے جڑے ہیں۔ جی بالکل۔ 1941 میں نازی جرمن افواج نے سربیا کے شہر کراگیوواٹس میں ہزاروں شہریوں کا قتل عام کیا۔ بہت ہی ہولناک واقعہ تھا۔ اور 1944 میں ہی سوویت ریڈ آرمی پر مشرقی پروشیا کے گاؤں ننرسڈورف میں
जर्मन शहरियों के कत्लेआम का इल्जाम लगा। ये जंग के दौरान होने वाली वो जो सफाकी होती है ना, उसकी मिसालें हैं। जी हाँ। और जंग अजीम के बाद भी ये तारीख तनाज़ुआत से खाली नहीं। उर्दू विकिपीडिया के मुताबिक 1950 में चीनी अफवाज ने तिब्बत पर हमला करके कब्जा किया। अच्छा, तिब्बत पर कब्जा? जी। फिर 1956 में केनिया में बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत ने माओ बगावत को कुचलने का ऐलान किया। ये केनिया की आज़ादी की जिद्दोजहद का एक अहम और बहुत पुरतशद्दुद बाब था। फिर 1969 में सोमालिया में फौजी बगावत हुई, जिसके नतीजे में सैयद बारे की वो लंबी हुकूमत कायम हुई। सही। और निस्बतन हाल की तारीख में आए तो 1967 में वाशिंगटन डीसी में वियतनाम जंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ। जी, पेंटागन मार्च। हाँ, हजारों लोगों ने पेंटागन तक मार्च किया। ये जंग मुखालिफ तहरीक का एक बड़ा अहम लम्हा था। बिल्कुल। फिर 1987 में श्रीलंका में खाना जंगी के दौरान जाफना अस्पताल का कत्लेआम हुआ। ओह, जिसका इल्जाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पर लगा। और 2011 में अमरीकी सदर ओबामा ने इराक से तमाम अमेरिकी फौजियों के इनखला का ऐलान किया। हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। जी, जो एक लंबी और मुतनाज़ा जंग के खात्मे की तरफ एक कदम था। तो ये सब वाक़यात हमें दिखाते हैं कि 21 अक्टूबर किस तरह आलमी तनाज़ुआत, बगावतों, जंग मुखालिफ तहरीकों और जंगों के खात्मे से जुड़ा रहा है। बिल्कुल। जंगों और तनाज़ात से हटकर देखें तो ये दिन समाजी और सियासी तब्दीलियों के लिहाज से भी बहुत अहम है। जी हाँ, जैसे कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त 1945 में फ्रांस में हुई। क्या हुआ था? जब ख़वातीन को पहली बार कौमी इंतखाबात में वोट डालने का हक मिला। वाह, ये तो वाकई तारीखी है। जी, सुन्फी मसावात की जिद्दोजहद में एक संगे मील था, और ये बात हमारे दोनों ज़राएं उर्दू और अंग्रेजी विकिपीडिया में नुमाया तौर पर दर्ज है। अच्छा, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बरतानिया की तरफ देखें तो 1958 में ख़वातीन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी बरतानवी पार्लियामेंट का ऐवान बाला, जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसकी रुकनियत की इजाज़त मिली। ये भी एक अहम कदम था। बिल्कुल। लेकिन ये दिलचस्प है कि इसी तारीख पर इससे तकरीबन 90 साल पहले 1867 में अमेरिका में मैडिसन लॉज मुआहदा हुआ। मैडिसन लॉज, ये क्या था? इस मुआहदे का मकसद था कि अजीम मैदानी इलाकों के जो मकामी अमेरिकी कबाइल थे, जैसे क्यूआ, कमांची वगैरह, उनको मखसूस रिजर्वेशंस में मुंतकिल करना था। ये अमेरिकी तारीख का एक पेचीदा बाब है जो तौसी पसंदी और मकामी आबादियों पर उसके असरात को जाहिर करता है। वाकई एक ही तारीख पर कितने मुख्तलिफ इंसानी तजुर्बात सामने आते हैं। कुछ और सियासी वाक़यात भी हैं। 1921 में अमेरिकी सदर वॉरेन जी हार्डिंग जी, उन्होंने जनूब में नस्ल परिस्ताना तशद्दुद, ख़ास तौर पर लिंचिंग के खिलाफ अवामी तौर पर बात की, जो उस वक्त के किसी अमेरिकी सदर के लिए एक गैर मामूली कदम था। ये अहम बात है। फिर 1981 में यूनान में आंद्रियास पापंद्रियू वजीर आजम बने। जी, उससे वहां कई दहाइयों की क़िदामत पसंद हुकूमतों का खात्मा हुआ और पहली बार सोशलिस्ट पार्टी इख्तिदार में आई। अच्छा, ये भी बड़ी तब्दीली थी। उर्दू विकिपीडिया में 1948 का एक वाक़या भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने, वो सर्द जंग के इब्तिदाई दिन थे ना? जी बिल्कुल। इसमें एटमी हथियारों की मुकम्मल तल्फी की सोवियत यूनियन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ओह, तो ये इस वक्त की कशीदगी दिखाता है। जी, आलमी सियासी कशीदगी की अक्कासी करता है। एक और वाक़या जो उर्दू विकिपीडिया में दर्ज है वो 1947 का है, तक़सीम हिंद के फौरन बाद का। अच्छा। उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि जम्मू की तहसील रणबीर सिंहपुरा में डोगरा फौजों ने मुबैना तौर पर हज़ारों मुसलमान शहरियों को हलाक किया और कई गांव जलाए। ओह, जैसा कि माहज़ में बताया गया है, ये वाक़या खित्ते की पुरतशद्दुद तारीख का हिस्सा समझा जाता है। तो ये तमाम वाक़यात मिलकर हमें सियासी ताकत, इंसानी हुकूक की जिद्दोजहद और समाजी ढांचों में तब्दीलियों की एक वसी तस्वीर दिखाते हैं। सही। अच्छा, अब ज़रा जंगों और सियासत से हटकर देखते हैं। इस तारीख पर साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत के मैदान में भी कुछ बहुत दिलचस्प चीज़ें हुई। जी, मुझे ये जानकर हैरत हुई कि 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का पेटेंट जारी हुआ। पोर्टलैंड सीमेंट? जी, जरा सोचें, आज की दुनिया की तामीर में इस इजाद का कितना बड़ा हाथ है।
بالکل. اور ایک اور انقلابی ایجاد کی طرف قدم 1879 میں اٹھایا گیا جب مشہور موجد تھامس ایڈیسن نے انہوں نے اپنے کاربنائز دھاگے والے بجلی کے بلب کے ڈیزائن کے لیے پیٹنٹ کی درخواست دی. اچھا، وہ مشہور بلب. ہاں، یہ وہ ایجاد تھی جس نے رات کو دن میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا. اور اس سے بھی پہلے 1797 میں امریکی بحریہ کا مشہور جنگی جہاز USS کانسٹیٹیوشن لانچ کیا گیا. اولڈ آئرن سائڈز. جی، اسے اولڈ آئرن سائڈز بھی کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے پرانے ترین بحری جہازوں میں سے ایک ہے جو آج بھی تیر رہا ہے. کیا بات ہے. ثقافتی میدان میں دیکھیں تو 1959 میں نیو یارک شہر میں مشہور زمانہ سولومن آر گگنہائم میوزیم عوام کے لیے کھولا گیا. گگنہائم، اس کی عمارت تو بہت ہی منفرد ہے. جی، فرینک لائڈ رائٹ نے ڈیزائن کی تھی، اور ادب میں 1940 میں ارنسٹ ہیمنگ وے کا مشہور ناول فار ہوم دا بیل ٹولز. بالکل، فار ہوم دا بیل ٹولز شائع ہوا، جو ہسپانوی خانہ جنگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. اچھا، سائنس کی بات کریں تو 1983 میں ایک اہم فیصلہ ہوا. وزن اور پیمائش پر ہونے والی جنرل کانفرنس نے میٹر کی تعریف بدل دی. میٹر کی تعریف؟ وہ کیسے؟ اب میٹر کو روشنی کی رفتار سے جوڑ دیا گیا، جو کائنات کی ایک بنیادی مستقل رفتار ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدانوں کو پیمائش میں ناقابل یقین حد تک درستی مل گئی، جو آج کل کی ٹیکنالوجی جیسے GPS یا تیز رفتار کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے. واہ، یہ تو بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اور کھیل کی دنیا سے بھی ایک دلچسپ بات اردو ویکیپیڈیا میں درج ہے. جی. 1987 میں پاکستانی کرکٹرز قاسم عمر اور جاوید میاں نے فیصل آباد میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں تیسری وکٹ کے لیے 397 رنز کی ریکارڈ شراکت قائم کی. 397 رنز؟ واہ، تھوڑی حیرت سے. کیا یہ 1987 ہی ہے؟ مجھے لگا شاید 67 تھا. ہاں جی نہیں، یہ دراصل 1987 ہی ہے. اردو ویکیپیڈیا میں شاید 67 لکھا ہو، لیکن اصل ریکارڈ 87 کا ہے. ہم تو بس ماخذ کی معلومات بتا رہے ہیں. اوہ ٹھیک ہے، شکریہ وضاحت کا. واہ. اور اسی تاریخ سے جڑا ایک پراسرار واقعہ بھی ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا. کون سا؟ 1978 میں ایک نوجوان آسٹریلین پائلٹ تھے، فریڈرک ویلنٹچ. جی، وہ میلبرن کے قریب باس آبنائے کے اوپر اڑان بھر رہے تھے جب انہوں نے ریڈیو پر اطلاع دی کہ ایک نامعلوم طیارہ ان کے بہت قریب ہے اور عجیب طرح سے حرکت کر رہا ہے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ اپنے جہاز سمیت غائب ہو گئے. لاپتہ؟ آج تک؟ جی ہاں، ویلنٹچ اور ان کے جہاز کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا. یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے UFO تھیوریز اور فضائی اسرار میں. بالکل. تو یہ سب مثالیں دکھاتی ہیں کہ 21 اکتوبر انسانی ذہانت، تخلیقی صلاحیت، سائنسی ترقی اور یہاں تک کہ کچھ نہ سلجھنے والے اسرار سے بھی جڑا ہوا ہے. جی. لیکن بدقسمتی سے یہ تاریخ کچھ بہت ہی المناک سانحات اور آفات کی بھی یاد دلاتی ہے. ہاں، شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ 1966 میں برطانیہ کے گاؤں ایبرفین ویلز میں پیش آیا. ایبرفین؟ ہاں، وہاں کوئلے کی کھان کی ناکارہ مٹی کا ایک بہت بڑا تودا. جی، وہ پھسل کر گاؤں کے اسکول سمیت کئی عمارتوں پر گر گیا. یہ ایک خوفناک صحنہ تھا جس میں 144 لوگ مارے گئے اور ان میں 116 معصوم اسکولی بچے تھے. اللہ رحم کرے. 116 بچے. جی. اس واقعے نے کان کنی کی حفاظت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے اور پورے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا. دیگر افسوسناک واقعات میں قدرتی آفات بھی شامل ہیں، جیسے 1907 میں کراتوغ کا شدید زلزلہ. کراتوغ؟ جی. یہ کہاں ہے؟ یہ موجودہ ازبکستان اور تاجکستان کی سرحد پر. اس نے وہاں تباہی مچائی اور ہزاروں جانیں لی. اوہو. اور انسانی غلطی یا حادثات کے نتیجے میں بھی سانحات ہوئے. مثال کے طور پر 1994 میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں جی مصروف وقت میں سیرنگسو پل کا ایک حصہ دریا میں گر گیا جس سے 32 افراد ہلاک ہوئے. انا للہ، پل گر گیا. جی. اور بالکل حال ہی میں 2021 میں فلم رسٹ کی شوٹنگ کے دوران امریکہ میں ایک حادثہ پیش آیا. ہاں، وہ ایلیک بالڈون والا واقعہ. جی بالکل.
جب اداکار ایلک بولڈون کے ہاتھ سے چلنے والی پراپ گن سے گولی لگنے سے سینیماٹوگرافر ہیلینا ہچنز ہلاک ہو گئیں۔ یہ بھی بڑا افسوسناک تھا۔ تو یہ واقعات ہمیں قدرتی آفات اور انسانی غفلت یا حادثات کے المناک نتائج کی یاد دلاتے ہیں۔ بالکل۔ اب آخر میں ان مشہور شخصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کا تعلق 21 اکتوبر سے ہے۔ جی۔ اس دن پیدا ہونے والوں میں ڈائنامائٹ کے موجد اور نوبل انعام کے بانی الفریڈ نوبل۔ 1833۔ الفریڈ نوبل، اچھا۔ جاز میوزک کے بےتاج بادشاہ اور ٹرمپٹ نواز ڈیزی گلسپی 1917۔ ڈیزی گلسپی، واو۔ سٹار وارز کی شہزادی لیا یعنی اداکارہ کیری فشر 1956۔ کیری فشر بھی؟ جی۔ اور آج کل کی مشہور ٹی وی شخصیت کم کارڈیشین 1980 بھی شامل ہے۔ کم کارڈیشین؟ اور اردو ویکیپیڈیا کے مطابق پاکستان میں تعلیم کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے برطانوی ماہر تعلیم میجر جیفری لینگلینڈز بھی 1917 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جیفری لینگلینڈز، ان کا تو بہت نام ہے پاکستان میں۔ اور وفات پانے والوں میں بھی کچھ بڑے نام شامل ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ٹریفلگر کی جنگ کے ہیرو ایڈمرل ہوریشیو نیلسن 1805۔ جی۔ امریکی ادب کی بیٹ جنریشن کے مشہور مصنف جیک کیروویک 1969۔ کیروویک؟ فرانسیسی سینما کی نئی لہر کے اہم ڈائریکٹر فرانکوائس تروفو 1984۔ تروفو بھی اسی دن؟ جی۔ اور ابھی حال ہی میں 21 اکتوبر 2023 کو انگلینڈ اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیجنڈری فٹ بالر سر بابی چارلٹن کا انتقال ہوا۔ اوہ ہاں، سر بابی چارلٹن۔ بالکل۔ یہ فہرست دکھاتی ہے کہ یہ دن مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی زندگیوں میں بھی ایک اہم دن رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا 21 اکتوبر کا ہمارا سفر، جس میں ہم نے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے صفحات کی مدد سے وقت اور دنیا کے مختلف حصوں کا چکر لگایا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہی دن جنگوں اور امن کی کوششوں، دریافتوں اور سانحات، سیاسی تبدیلیوں اور سماجی اصلاحات، سائنسی کامیابیوں اور ثقافتی لمحات کا گواہ ہے۔ جی۔ اتنے متنوع واقعات سے کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کس طرح تہ در تہ بنتی ہے۔ تہ در تہ؟ جی۔ ایک ہی کیلنڈر کی تاریخ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بظاہر بالکل الگ تھلگ نظر آنے والے واقعات کو ایک دھاگے میں پرو دیتی ہے۔ صحیح۔ کولمبس کے سفر سے لے کر ٹریفلگر کی جنگ تک، فرانس میں خواتین کے ووٹ کے حق سے لے کر گگن ہائے میوزیم کے کھلنے تک، ابرفین کے سانحے سے لے کر عراق سے امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان تک، یہ سب ایک ہی تاریخ 21 اکتوبر سے جڑا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں اس پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ماضی کو کیسے یاد رکھتے ہیں۔ کون سے واقعات وقت کے ساتھ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں اور کون سے پس پشت چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کہ آج 2025 میں اسی 21 اکتوبر کو جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ بڑی عالمی خبریں ہوں یا ہماری اپنی زندگیوں کے چھوٹے واقعات، انہیں مستقبل میں کیسے دیکھا اور سمجھا جائے گا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ شاید یہی وہ سوال ہے جس پر ہمارے سامعین خود غور کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کسی بھی تاریخ کے کیا معنی ہیں۔